اور اب آپ کو لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی یوٹیوبر سے ہونے والی ملاقات کا احوال پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اطاعت ارڑ صاحب، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ڈیجیٹل میڈیا کے جو بڑے نامور جو نام ہیں ان سے آپ نے میری ملاقات آج اس کا انتظام کرایا ہے، اور میری شاید یہ ایک پہلی مڈ بھیڑ ہے آپ سے۔ ویسے میں ایک اعتراف کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کا میں کبھی اتنا فالوور نہیں رہا، سچی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ جو میڈیم ہے اب واقعی پاکستان میں یہ اس کی آواز بڑے زور سے گونجتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ جب میں پنجاب میں تھا بطور خادم، اس زمانے میں بھی مجھے بہت سنسیئر ایڈوائس ملتی تھی کہ جی آپ کو اتنے آپ کام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کی وہ پبلسٹی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ آپ کیوں نہیں ملتے سوشل میڈیا کے ساتھیوں سے اور کیوں نہیں ان سے انٹریکٹ کرتے؟ میں نے کہا کہ مجھے ان کا بڑا احترام ہے، لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ جو محنت ہوتی ہے اس کی گواہی پرندے بھی جنگل میں دیتے ہیں۔ تو مگر آج جو سوشل میڈیا جو ہے وہ واقعی ایک اٹ از اے وائس وچ از ہرڈ آل اوور دا ورلڈ۔ پاکستان میں خاص طور پہ اس کا بہت ٹرینڈ ہے۔ تو اگر میں آپ سے آج تاخیر سے ملا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آج آپ سے مل کے خوشی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک یہ ریگولر فیچر ہم بنائیں گے آپ سے ملاقات کا، اور ایک فرینک ایک ڈسکشن ہوا کرے گی۔ ویسے بھی میں عادی نہیں ہوں کہ ایسے صحافی سامنے بیٹھے ہوں جو کہ سب اچھا کی بات کریں یا کوئی یعنی مشکل سوال کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ وہ بالکل پھس پھسی محفل ہوتی ہے۔ محفل وہی ہوتی ہے، وہی سچتی ہے، وہی اچھی لگتی ہے جہاں پہ ایک فرینک ایک اچھے انداز میں گفتگو ہو۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ میں ابتدائی کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ ابھی میں 24 اکتوبر کو سعودی عربیہ گیا اپنے دوسرے ایک دورے پر پچھلے 6 ماہ میں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے وہاں پر ہمارے جو بھائی ہیں ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ان سے میری ملاقات ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کی کابینہ کے ساتھ، اور بہت ایک مثبت اور بہت اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ اس بات کا بھرپور یقین دلایا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بالکل تیار ہیں، اور ایسے منصوبے جو کہ انویسٹمنٹس کے لحاظ سے جو پروفٹیبل ہیں ان میں سعودی انویسٹمنٹ جو ہے، سعودی انویسٹر چاہے وہ گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کی، وہ بالکل دل کھول کے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک پائیدار ترین دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کسی کو۔ 75 سال سے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، سعودی عرب چاہے وہ ایک مشکل وقت ہو، اچھا وقت ہو، زلزلہ تھا، طوفان آیا، جنگ ہوئی، امن، سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، اور بغیر کسی شرط کے، کوئی پولیٹیکل کنڈیشنز یا کوئی کسی قسم کے جو اسٹرنگز نہیں لگائے۔ تو یہ دوستی ایک جڑی ہوئی ہے صدیوں کے رشتوں میں، جس میں اسلامی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے۔ وہاں پر ہمارے لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ روزگار کما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے
وہاں پر بے شمار کئی سو سال پہلے جو اس خطے سے لوگ وہاں پر گئے، سندھ سے اور دوسرے علاقوں سے، آج وہ مثال کے طور پر عبداللہ سندھی کہلاتا ہے یا خالد سندھی کہلاتا ہے، وہاں پر ان کو سعودی نیشنلز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ رشتے ہیں جو کہ یقیناً 100% باہمی اعتماد اور باہمی احترام کے رشتوں میں بالکل جڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ سعودی کراؤن پرنس بہت جلد پاکستان تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پہ ان کا دورہ آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان ان کا استقبال کرے گا، والہانہ استقبال کرے گا، اور ان کو بتائے گا کہ کس طرح کروڑوں پاکستانی اپنے دلوں میں سعودی عوام کو اپنے بھائیوں کی طرح ان کو بسایا ہوا ہے، اور ان کے لیے وہ فرش راہ ہے. ابھی میں انشاءاللہ میں چین جانے والا ہوں. چین بھی پاکستان کا، سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے، بھائی چارہ ہے، ایک اسلامی رشتہ ہے. چین ہمارا نہ صرف ہمسایہ ملک ہے بلکہ ایک بہترین دوستوں میں پاکستان کے شمار ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کی دوستی پاکستان کے ساتھ لازوال ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی طریقے سے چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا. اور یہ دوستی، یہ تعلق 2015 میں ایک نئی اس نے شکل اختیار کی جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان اور صدر شی جن پنگ کے درمیان معاہدے ہوئے 2015 اپریل میں اسلام آباد میں، جس کے نتیجے میں سی پیک مارز وجود میں آیا. اور سی پیک کے تحت 30 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی بجلی کے منصوبوں میں. آج ہزاروں میگا واٹ پن بجلی یا کوئلے کے پلانٹس کے ذریعے اگر بجلی پیدا ہو رہی ہے تو وہ سی پیک کی مرہون منت ہے. اور وہ وقت تھا 2015 جب اس ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور سی پیک کے نتیجے میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ میں بہت افاقہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی پھر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی یعنی دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے وسائل سے 5000 میگا واٹ اور بجلی کے منصوبے لگائیں گے جو کہ لیکویفائڈ گیس کے ذریعے چلیں گے. اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ شفاف ترین منصوبے، دنیا کی بہترین ایفیشنٹ مشینیں. پھر چین کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ روڈ انفراسٹرکچر، اور پھر اس ملک کے اندر اور دوسرے یعنی نیوکلیر پاور پلانٹس وہ چین کی مدد سے لگے جو کہ بجلی مہیا کر رہے ہیں پاکستان میں. تو چین کے ساتھ ہمارے جو تعلق ہے وہ بھی ایک لازوال رشتہ ہے، اور یقیناً یہ ہمالیہ سے بھی اونچا اور سمندروں سے بھی گہرا ہے. اب میں انشاءاللہ چین کے دورے پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ دورہ انشاءاللہ چین اور پاکستان کی دوستی کو، تعلق کو اور مضبوط کرے گا اور ہمہ گیر کرے گا. حالیہ جو پاکستان کے اندر تباہی ہوئی یہ بارشی سیلابوں کے ذریعے، وہ بے پناہ تباہی ہوئی ہے، اور صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور پھر بلوچستان، اور پھر کے پی، پھر جنوبی پنجاب کے 2 اضلاع. اور اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کے وفاقی حکومت نے اپنے وسائل سے 100 ارب سے زائد، ہم نے الحمدللہ جو متاثرہ لاکھوں گھرانے ہیں ان کو 25,000 روپیہ فی گھرانہ ان کو ہم نے امداد دی ہے، اور تقریباً 70 ارب روپے یہ ہم نے تقسیم کیے جا چکے ہیں انتہائی شفاف طریقے سے. اور یہ میکنزم جو ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وہ بڑا ایک ویل اسٹیبلش پروگرام ہے. اور پھر اسی طریقے سے اس کے علاوہ اربوں روپے کے خیمے
ماسکیٹو نیٹ وہ دیے ہیں، ہم نے نیٹس دیے ہیں، ادویات، کھانے کے پیکس، اور اسی طریقے سے برادر ممالک نے اور دوسرے ممالک نے بھی امداد دی ہے. لیکن جو خلیج ہے، ہماری جو اس کو ضروریات ہیں اور جو وسائل ہمارے اپنے اور جو باہر سے ملے ہیں، وہ خلیج بہت بڑی ہے، اس لیے کہ ابھی 13,000 کلومیٹر ہماری سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں. ہمارے 40 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. خاص طور پر سندھ میں آپ کی چاول، آپ کی کاٹن، شوگر کین بھی، اور کھجور کے جو پھل ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. یہ تقریباً $40 ارب کا تخمینہ ہے کہ نقصان ہوا ہے ہماری معیشت کو، جو کہ پہلے ہی بدقسمتی سے پچھلی حکومت کی وجہ سے وہ ہچکولے کھا رہی تھی. اور اب یہ ہم نے کوشش کر کے IMF کا پروگرام بھی بحال کیا، اور پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، اور پچھلوں نے دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم اس سیلاب سے بھی دن رات مخلوط حکومت نے کوشش کی. مگر شومی قسمت دیکھیں کہ ابھی سعودی عرب کے دورے سے میں ہو کے آئے اور چین جا رہا ہوں، اور یہ پھر دھرنے اور لانگ مارچ شروع کر دیے گئے ہیں. یہ دوبارہ بدقسمتی سے عبداللہ صاحب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ 2014 بلکہ 2013 کے سپٹمبر میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے آنا تھا پاکستان، اور یہ دھرنے تھے، گندے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے، سڑکوں پر غلاظت تھی. چین کی جو سفیر تھے انہوں نے میرے ذاتی علم میں ہے، انہوں نے کہا کہ آپ 3 دن کے لیے اٹھ جائیں یہاں سے. چائنا، ہمارے دوست چین کے صدر آ رہے ہیں شی جن پنگ، اس دورے کے بعد دوبارہ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں اوکے کریں گے. میں نے کوشش کی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے میرے ذمہ لگایا کہ میں جا کے میں چینی سفیر سے اور دوسرے جو پاکستان کے جو اداروں کے جو ہیڈز ہیں، میں نے ملاقاتیں کی اور کہا کہ یہ بڑا پاکستان کو نقصان ہو جائے گا یہ چینی اپنا پریزیڈنٹ کا اگر دورہ اگر ملتوی ہو گیا. لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی، اور 7 ماہ وہ دورہ وہ مؤخر ہو گیا. اگر وہ 7 ماہ تاخیر نہ ہوتی تو یہی منصوبے 7 ماہ پہلے لگتے اور پاکستان کے اعتماد کو چین کی نظر میں ٹھیس نہ پہنچتی. یہ وہ حالات ہیں. اور آج دوبارہ یہ ایک اپنے مذموم مقاصد کے لیے عمران نیازی آج پھر یہ دھرنوں کا اور مارچ کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اور آپ نے سنا ہے خود، یہ میں نے سنا ٹیلی ویژن کے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اور خدا کرے یہ بات غلط ثابت ہو کہ لاشیں گریں گی، یہ خونی مارچ ہوگا. اس کا کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ کس کو اس کا نقصان پہنچے گا؟ پاکستان کی معیشت پہلے بری طرح تباہ ہو چکی ہے، جس کو ہم اپنا تنکا کر کے جوڑ رہے ہیں، جس طرح ایک پرندہ جوڑتا ہے اپنے گھونسلے کو. اس طرح ہم دوبارہ محنت کر کے پوری مخلوط حکومت دن رات محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. مجھے بتائیں، ٹھیک ہے ہم سب انسان ہیں، خطا کار ہیں. 6 ماہ گزر گئے ہیں، 6 ماہ میں کوئی ایک دھیلے کی، کوئی کرپشن کی کوئی ثبوت تو دور کی بات ہے، کوئی الزام بھی دے سکا؟ ان کے پہلے 6 مہینوں میں اپنا کیا تیا پانچا ہو گیا تھا، کس طرح جناب انہوں نے شوگر کی ایکسپورٹ کا اعلان کیا، اور کس طرح لوگوں نے اربوں روپے کی منافع خوری کی، گندم ایکسپورٹ کی، گندم امپورٹ کی، شوگر ایکسپورٹ کی، شوگر امپورٹ کی، اپنا سستی گیس کووڈ کی وجہ سے $3 پر یونٹ مل رہی تھی، اس کی پرواہ نہ کی. آج مہنگی ترین گیس بھی ہمیں نہیں مل رہی. اس ملک کو انہوں نے دیا کیا؟ اس قوم کی جو دکھ ہیں کس طرح انہوں نے بانٹے؟ کوئی ایک کام کر کے دکھایا 4 سالوں میں کہ آج پر یہ دھرنے لے کر اور مارچ لے کر شروع ہو گئے؟ تو یہ صرف اور صرف یہ ایک نارسسسٹ کا یہ
یہ مذموم ارادہ ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ، میں نہیں تو کچھ نہیں. اللہ نہ کرے یہ کبھی بھی بات سچ ثابت ہو، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ شخص خدا نہ خواستہ پاکستان کو اگر ناقابل تلافی نقصان پہنچتا تو پہنچ جائے. اس کی نظر میں اس کی جو اپنی خواہش، اپنی ذات، وہ ہر چیز سے بالا تر ہے. یہ انتہائی قابل افسوس اور اس کی جتنی میں مذمت کی جائے کم ہے. آج بے روزگاری ہے، آج مہنگائی ہے، اور ہم دن رات اسی سوچ میں لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کریں. اب تیل اور گیس جو دنیا میں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، ان کی قیمتیں اب وہ میرے کنٹرول میں تو نہیں ہیں. ہاں، ایک ذات کی کنٹرول میں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. اس سے میں دن رات دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں، گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں، اور دوسری جو اشیاء ہیں مہنگائی کم ہو. یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کو ہم انتہائی سنجیدگی سے اس کو بھی دن رات کام کر رہے ہیں. لیکن اب اگر آپ نے ملک کو آپ نے پھر دوبارہ سیاسی ابتدا میں اور سیاسی کرائسس میں بدلنا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم حکومت میں ہماری ذمہ داری ہے. منتخب حکومت ہے، پارلیمان نے منتخب کیا ہے. ہم اس طرح کی حرکت نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. میاں نواز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اپنا، تو اس لیے یہ لے کے نکلے ہیں لانگ مارچ. تو سر اپنا آرمی چیف ہوئے گا ہوں؟ گزارش یہ ہے کہ میں آج بات بتا دیتا ہوں. ایک میرے جاننے والے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک کاروباری آدمی ہے. وہ کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام لے کے آئے کہ آپ شہباز شریف کے جاننے والے ہیں، نواز شریف صاحب کے جاننے والے ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں. اور ان کی زبانی، اللہ عالم ان کی زبانی، کہ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے تھے اور ساتھ ڈائلاگ کی بات بھی کر رہے تھے. میں ان کی بات سنتا رہا تو میں نے کہا کیا ڈائلاگ کو تو انہوں نے ہمیشہ پایا حقارت سے ٹکرایا. میں نے پارلیمان میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کہا لیٹ اس سائن چارٹر آف اکانومی، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ چور ڈاکو یہ مجھ سے این آر او مانگتے ہیں. یہ جواب ہوتا تھا، یہ چور ڈاکو مجھ سے این آر او مانگتے ہیں، میں نہیں کرتا ان سے ہاتھ ملانا، گوارا نہیں کرتے تھے. مجھے کوئی خواہش نہیں تھی کہ ان سے ہاتھ ملایا جائے، لیکن ہماری ایک اسلامی اقدار ہے، دنیا میں یہ ایک طریقہ ہے، ایک رواج ہے کہ بھئی آپ جتنے اختلافات ہوں آپ بات چیت کرتے ہیں. تو وہ گزرتے تھے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کی مرضی. جس طرح میں کہ ایک تکبرانہ، ایک تحکمانہ ان کا انداز. تو میں نے ان کہا کہ کس ایشوز کے اوپر؟ ان کا جی 2 ایشوز. ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں، اور میں نے کہا ان کو اب یاد آیا آپس میں طے کرنا ان کو. اور دوسرا کہ جی یہ ہم الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار ہیں، الیکشن اگر کوئی ہمیں ڈیٹ دیں تو ہم اس کے لیے تیار. اور دوسرا آرمی چیف. میں نے کہا کہ آرمی چیف کی تو اپوائنٹمنٹ کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا جب انہوں نے آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی تھی، اور خالصتاً یہ ایک آئینی معاملہ ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک ثواب دید آئین نے وزیر اعظم کو دی ہے. تو اس کے اوپر تو کس بات کی بھی مشاورت کرنا چاہتے ہیں؟ اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا 3 نام وہ دیں اور 3 نام میں دوں. میں نے کہا میں ان کو پیغام دے دیں، میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، جو کہ جس سے کہ ملک جو ہے کسی بھی بحرانی کیفیت میں نہ آئے. اس میں چارٹر آف اکانومی بھی ہے، اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے، وہ ایک آئینی معاملہ ہے. مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی تھی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کی، وہ ایک آئینی اختیار ہے، اور ایک آئینی اختیار، اور کہ اللہ کرے کہ وہ آئینی اختیار
اچھے طرح خوش اسلوبی سے اس کو میں ادا کر سکوں پاکستان کے بہترین انٹرسٹ میں. اینڈ دیٹس اٹ. اور ایک بات میں آپ کو یاد کر دوں, یہ کوئی خود نمائی کی بات نہیں ہے. میں نے اپنے دورے میں اس مرتبہ یہ میں نے ذہن بنایا ہوا تھا, اور میں ایک خط بھی لے کے گیا تھا جناب محمد بن سلمان جو فرما روا ہیں ان کے نام, کہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں ہنگامہ رائی کی وہ سب عمران خان کی شے پہ انہوں نے کیا. ان کو کسی کو ظاہر ہے انہوں نے عدالت نے ساری تحقیق کے بعد کسی کو 6 سال کسی کو 3 سال کی ان کو سزائیں کر دیں. میں نے ان سے درخواست کی اپنے بھائی کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب سے کہ گو کہ انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کہا اس خطے میں جہاں پر دشمن کے لیے بھی جو ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے. تو انہوں نے اگر یہ اپنا یہ گالیاں دی ہیں سب کچھ کیا ہے تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ نرمی پیدا کریں. میں پاکستان کا کسی ایک پارٹی کا میں وزیر اعظم نہیں ہوں, میں 22 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو رہا کر دیں, ان کو درگزر کریں. بخدا کراؤن پرنس نے, میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں بہت پذیرائی بخشی, بہت شاندار ہمارا استقبال کیا اور بہت گرم جوشی سے ملے. انہوں نے 10 سیکنڈ نہیں لگائے, انہوں نے کہا کہ ان کو میں وزیر اعظم آپ کی یہ فوراً آرڈر دے دوں گا اور آج رات ہی آرڈر دے دوں گا. اب آپ بتائیے کہ بھائی کوئی میں نے یہ اپنی کوئی یہ بیچارے جو پھنس گئے عمران خان کی ایک مذموم حرکت کی بنا پر جو انہوں نے وہاں پر زیادتی کی اور بہت پاکستان کو بدنام کیا, تو میں نے تو وہاں پر جا کر ان کی رہائی کے لیے بات کی, اس لیے کہ میں پاکستان کا ایک پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہوں, مخلوط پارٹیوں کا اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ہوں. انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے تو میں نے وہاں پر یہ بات کی. تو اس کا میں بتانے کا مقصد یہ کوئی خود نمائی نہیں ہے. اس ملک کو اگر زندہ رہنا ہے, اس ملک کو اگر غربت, بے روزگاری اور جو بیماریوں سے ہم نے بچانا ہے اور قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے, تو خدارا پھر ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا, معاشی استحکام ہوگا تو پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گا. وگرنہ پر میں جان لیں خدا نہ کرے یہ بات کبھی سچ ثابت ہو, وگرنہ پر ہم ایک دائرے میں گھومتے رہیں گے. ارشد چودھری, انڈیپینڈنٹ اردو سے میرا تعلق ہے. سر یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں خان صاحب کے جو خیالات ہیں جو ان پر وہ تنقید کرتے ہیں, آنے والے دنوں میں اگر الیکشن پہ بات چیت ہوتی ہے, ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے الیکشن کی کوئی ڈیٹ یا الیکشن ہونا ہے 2023 میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے, 2-3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, تو ان کے ساتھ نیگوسیشن اس معاملے میں کی جائے گی یا کیا راستہ اپنایا جائے گا اس چیف الیکشن کمشنر کے نیچے اگر وہ انتخابات کو نہیں مانتے؟ تو 3 صوبوں میں تو ان کی حکومت نہیں ہے. ان کی ایک صوبہ میں سالم حکومت ہے اور ایک صوبے میں جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہاں پر شراکت کی حکومت ہے. تو ایک تو میں ذرا معافی چاہتا ہوں, تصحیح کر دوں, یہ ضروری تھا. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا نام میں نے نہیں دیا تھا, یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ عمران نیازی نے نام دیے تھے. وہ جو ہمارا جو ایک قانون ہے اس میں مشاورت ہوتی ہے, چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا اس طرح کی عام جو پوسٹنگز ہیں, نیب کے چیئرمین کے میں مشاورت تھی. انہوں نے قانونی آرڈیننس سے ختم کر دیا کہ میں نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے میں نے مشاورت نہیں کرنی. کیوں؟ ان کے جو الفاظ جو منہ پہ نہیں لائے وہ جو کہتے تھے. تو اگر اس وقت میں وہ تھا تو اب مشاورت کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں اپنا ایک بالکل دودھ کا نہایا ہوا بالکل میں, اب مجھ سے مشاورت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو تو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے. جن رات کہتے یہ انور کے لیے تیار ہے چاہتے ہیں اور کہتے تھے کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. خط لکھتے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن کو تو میرا نام نہیں پر لکھتے تھے. میں اس کے باوجود بھی
ان کے جب جواب دیتا تھا ان کا نام لکھتا تھا پرائم منسٹر. یہ میرا نام نہیں لکھتے تھے. اتنی حقارت, اتنی ان کو دشمنی تھی, نہ جانے اتنے وہ اکتائے ہوئے تھے مجھ سے. اب وہ اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں کہ مجھ سے بات کریں. یہ بدترین قسم کا دوگلا پن نہیں تو کیا ہے, بدترین قسم کی منافقت نہیں تو کیا ہے, بدترین قسم کا گھٹیا پن نہیں تو کیا ہے. یہ ایک آئینی ادارہ ہے, اور اس کو اور کتنی تعریفیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ آنےسٹ بندہ کوئی نہیں. میں نے تو آج تک یہ بات نہیں کی کہ یہ بہت آنےسٹ ہیں. آج میں بتا رہا ہوں کہ مجھ سے میرے ساتھ انہوں نے ایک زمانے میں پنجاب میں کام کیا تھا 97-98 میں, مجھے یاد پڑتا ہے. اور ایک خاموش طبع, شریف اور آنےسٹ آدمی ہے. لیکن نام تو انہوں نے دیا تھا, میں نے تو نام نہیں دیا تھا. اور اس کی پبلکلی تعریفوں کے پل باندھے. آج میں یہ آپ کو کہنے بلا خوف تردید کہنے کو تیار ہوں کہ یہ تھے سیکرٹری CNW, ان کو میں نے لگایا تھا پنجاب میں, اور انتہائی شفاف طریقے سے کام کرتے تھے اور خاموش طبع انسان. اس سے زیادہ میں ان کو نہیں جانتا, جتنا جانتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتایا. سعودی عرب تو ان کا کچھ مال چوری ہوا ہمارے ہاں, گھڑیاں وڑیاں, تو پوچھا انہوں نے آپ سے ان کے بارے میں؟ ایک تو یہ ہمیں بتا دیجیے گا. میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ انہوں نے آپ کو کوئی گھڑی چھڑی دی ہے, یہ کہہ دیا ہے کہ یار تجھے تو بیچ ہی دیں دے. میرا سوال ابھی رہ گیا. جی اچھا, ایک یہ تو ایک لائٹر اتنے بڑے سوال کے بعد ابھی بھی سوال رہ گیا. وہ یہ ہے کہ کہا آپ کے بارے میں PTI کے سوشل میڈیا نے یہ کہا کہ آپ سعودی عرب سے صرف دلاسا لے کے آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا, اور آپ کے مطلب کہ میڈیا نے بھی کوئی شیئر ایسی بات نہیں کی, کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر کے آئے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ چائنا آپ جا رہے ہیں, اور چائنا کا بہت بڑا ڈیٹ ہے ہمارے اوپر, IPPs کا بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے جو ہم ان کو جا کے شوکیس کر سکیں جس کے عوض وہ ہمیں زر مبادلہ دے سکیں. اور ڈالر کا انفلو ہمارا جو ہے وہ مسلسل روپے کو نیچے لے جاتا جا رہا ہے. کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ جراجی صاحب بہت مہربانی, آپ نے بڑے ریلیونٹ سوال پوچھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات ذرا آپ ذرا قریب سے سمجھ لیں. وہ جو تحفہ ملا تھا گھڑی کا, وہ بطور وزیر اعظم ملتا ہے یا بطور وزیر یا گورنر, جو بھی مہمان کسی ملک میں جاتا ہے. سعودی عرب ہمارے بہترین برادر ملکوں میں شامل ہوتے ہیں, اور انہوں نے قیمتی ترین ان کو تحفہ دیا عمران نیازی صاحب کو بطور وزیر اعظم پاکستان. تھینک یو ویری مچ. کہ وہ 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کے طور پر گئے تھے. ان کی محترمہ اہلیہ کو کیا تحفے ملے وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن جو تحفہ ان کو ملا وہ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ قیمتی ترین گھڑی تھی, پتہ نہیں 14 کروڑ یا 17-18 کروڑ روپے کی. میرا جو ہمارا جو ہے توشے خانے کا جو قانون, کہ آپ کوئی تحفہ ملتا ہے تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں کہ یا تو آپ توشہ خانہ میں وہ تحفہ جمع کرا دیں اور کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے, یا پھر آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ اس کی جو پرسنٹیج, اس کی جو قیمت لگاتے ہیں توشہ خانہ والے, وہ اس کی پرسنٹیج ادا کر دیں اور آپ وہ تحفہ لے لیں. لیکن یہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ آپ وہ قیمتی تحفہ بازار میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیں. یہ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی توہین ہے. یہ تحفہ دینے والے ملک کے سربراہ کی ان کی توہین ہے کہ میں نے تو ان کو جانا کہ یہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کو میں نے تحفہ دیا بڑی خوشی سے, اور پاکستان کے عوام کو پتہ چلے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کا ارشاد ہے کہ اپنا جب آپ تحفے ایکسچینج کرتے ہیں, لیتے دیتے ہیں, تو اسے محبت اور آپس میں دلوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. تو آپ وہ تحفہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ دیں, اور آپ اس کو اپنے اس محبت کو بازار میں جا کے بیچ آئیں, اور پیسے اس کے عوض پیسے ملیں آپ جیب میں ڈال لیں. خالی یہی نہیں ہوا, اور جو تحفے ملے وہ توشہ خانہ میں جمع کرانے سے پہلے بازار میں بیچ دیے, پیسے جیب میں ڈال لیے, اور اس کے بعد توشہ خانہ میں جو اس کی بنتی تھی ریشو وہ جمع کرا دی, اور پھر
جو ڈیکلیریشن ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے قانون کی کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں اور آپ الیکشن کمیشن میں جو آپ فائل کرتے ہیں, وہاں پر بھی ایک الیکٹڈ ممبر کے لیے اگر وہاں پر ریٹرن داخل کرانا ایک لازمی ہے الیکشن کمیشن میں, اس سے آپ غائب کر دیں, تو اس سے بڑا مس ڈیکلیریشن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے جیب میں ڈال لیے, بعد میں توشہ خانہ میں اس کا حصہ جمع کرایا, جو آپ نے پیسے جیب میں ڈالے وہ آپ نے ریٹرن میں الیکشن کمیشن کو بتایا نہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنا یہ سب چور ڈاکو ہیں. یار خدا کا نام مانیں, یعنی اس بات کو اگر اب آپ نے دفن نہ کیا تو پھر آپ کی آج آپ ضرور آپ کے ساتھ ایک کلٹ ہے, لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے بات سچی کرنی چاہیے, ہٹلر کے ساتھ بھی بڑی دنیا تھی, اور ہٹلر نے آپ نے تو کیا کچھ نہیں, آپ نے تو ملک کو برباد کر دیا, اکانومی کو برباد کر دیا. آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بجائے ایک اینٹ نہیں لگائی, 1 کروڑ نوکری دینے کے بجائے آپ نے ایک گھر نہیں دیا, بلکہ آپ نے بنی گالا گھر جو غیر قانونی گھر تھا اس کو اپنے آپ نے منظور کروا لیا اور غریبوں کے گھر مسمار کر دیے. ہٹلر نے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے, میں اس کی تعریف میں بات نہیں کر رہا, ہٹلر نے جرمنی کی جو انڈسٹری تھی اور معیشت کی اس کو بدل کے رکھ دیا تھا. ہی ہیڈ ٹیکن اٹ ٹو اے ڈفرنٹ لیول, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو جرمنی کے جو موٹر ویز ہیں, آٹوبان کہتے ہیں سڑک کو, جو جرمن زبان میں لفظ ہے, اور آٹوبان, تو اس نے دنیا کی بہترین سڑکیں بنائیں, دنیا کی بہترین گاڑیاں بنائیں, انڈسٹری بنائی, اور اپنا وار کی مشینیں بنائیں. اس نے تو ایک کام کر کے دکھایا تھا ہٹلر نے, اور پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے سب کچھ تباہ کر دیا, اس لیے کہ وہ ایک فیشسٹ تھا. وہ دن رات قوم کو اپنا غلط باتیں بتاتا تھا اور ابھارتا تھا اور تباہی کی طرف لے گیا. تو اس نے تو کام کر کے دکھایا تھا. آپ کے جو جھولی میں تو غریب عوام کی خدمت کو ایک بھی کوئی بات ایسی نہیں جو آپ بات کر سکیں. لہٰذا آپ نے ان 4 سالوں میں چونکہ کام کچھ نہیں کیا, ان جلسوں میں, ان دھرنوں میں, ان ریلیز میں آپ اپنی کارکردگی بتانے سے قاصر ہیں. چور ڈاکو, اب وہ آپ دن رات جو کہتے رہے, آج وہ جو آپ کی جو وہ ہے وہ مسمار ہو چکی بات آپ کی. خود آپ سب سے بڑے خائن نکلے ہیں, خود آپ سب سے بڑے, آپ نے اس ملک کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا, فراڈ کیا آپ نے, اور جو ہمارے دوست ممالک کے جو جذبات ان کو مجروح کیا, ان کو بتایا کہ بھائی ہم تو اپنے آپ کے جو تحفے ہیں وہ گھڑیاں وہ بھی بھیج دیتے ہیں. اور پھر آپ نے اپنا چین کے بارے میں کہا کہ جو منصوبے ملے وہاں پر کرپشن ہوئی, فلاں ہوا. یعنی آپ نے اپنے برادر ملکوں کے تحفوں کو بھیج دیا اور جیب میں پیسے ڈال لیے, اور پھر ڈکلیئر نہیں کیا. اور ان ممالک کو جنہوں نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی, ان کے بارے میں آپ نے جو جا کے فورنسک آڈٹ کروائے اور اپنے ساتھیوں اور ہواریوں کے ذریعے آپ نے الزامات لگائے. یہ کہاں کی قومی خدمت ہے, یہ کہاں کی سیاست ہے, یہ کہاں پر پاکستان کو بنانے کا عزم ہے. یہ تو پاکستان کو برباد اور تباہ کرنے کا ایک آپ نے پورا ایک مسالہ بنایا اور ایک بیانیہ گھڑا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقین کر لیں. دیکھیے میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی پارٹی کی قائد میاں نواز شریف کی مہربانی سے اور پارٹی کی اپنا ساتھیوں کی مہربانی سے میں 10-12 سال 12.5 سال اس صوبے میں اپنا خادم رہا. 97-99 جب مشرف کا مارشل لا آیا, اور پھر 2008 اور 18 تک 12.5 سال میں نے اس صوبے کی خدمت کی ہے. الحمدللہ بڑی غلطیاں بھی کی ہوں گی, لیکن دوست بس بھی آنیسٹ مسٹیکس, لیکن کم سے کم آپ دیکھ لیں PKLI ہے جو دنیا کا ایک معروف زمانہ ہسپتال بنایا, جس کو عمران نیازی نے اور ثاقب نثار صاحب نے مل کے کس طرح تباہ کیا, اور پھر یہاں پر جو اور منصوبے بنائے اس کو کس طرح انہوں نے اپنا عمران نیازی کی گورنمنٹ نے تباہ کر دیا. اور پھر رشوت اور کرپشن کا یہاں پر بازار گرم ہو گیا. یہاں پر میرٹ واز دی آرڈر آف دا ڈے, چاہے وہ سپاہی بھرتی ہو یا ڈاکٹر یا ایک نرس یا ایک SHO یا ایک ٹیچر. لاکھوں ٹیچر, ڈاکٹرز, نرسیں بھرتی ہوئیں اس صوبے میں میرے ان 12.5 سالوں میں الحمدللہ 100% آن میرٹ. آپ ایک میرٹ گنوا دیں, آپ نے کیا کیا. آپ نے جناب
وہ جو فرح گوگی صاحبہ اور ان کے ذریعے ہیرے جواہرات اپنا لے کے آپ نے میرٹ کی، آپ نے دھجیاں اڑا دی، جو صبح آپ کی حکومت میں 4 سال یہاں چلتا رہا، رشوت، ڈپٹی کمشنر، اپنا ایس پی اور سب آپ کا جو ہوتے ہیں یہ اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈی پی اوز، میں کس کی بات، پٹواری، تحصیلدار، سب کی بولیاں لگتی تھی یہاں پہ. میں انتہائی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں، اس سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی اپنا کسی ڈی پی او یا ایس پی ایک ذمہ دار یا اس کی اپنا ایک پٹواری کی کوئی بولی لگا جائے، کسی کی مجال نہیں تھی. میرٹ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا تھا. تو دیکھیے اس کے پلے کیا ہے اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا الزامات اور کس طرح گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو بڑے ادب کے ساتھ اور کہ دیکھیں یہ قوم 22 کروڑ عوام کو ہم نے اپنا محنت کر کے ان کو کھڑا کرنا ہے، ان کو روزگار ان کے لیے دینا ہے، ان کو دوائیاں دینی ہیں، تعلیم دینی ہے. کہاں ہم بنگلہ دیش، کہاں دوسرے ممالک اور کہاں ہم، اور ہندوستان کا ایک زمانے میں مقابلہ تھا پاکستان کے ساتھ. آج میں بڑے مجھے دکھی دل سے کہنا پڑتا ہوں کہ معاشی میدان میں اب کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو کیا ہم نے دوڑ میں پیچھے رہ جانا ہے اور نعروں اور اس طرح کی جھوٹ، فریب اور دھوکے اور گھٹیا الزامات لگا کر ہم نے اپنا ایک کلٹ بنانا ہے، یا قوم کو توانا کرنا ہے اور قوم کو ہم نے جری اور اس دنیا میں اقوام عالم میں اس کا مقام دلوانا ہے. چین کا وزٹ الحمدللہ دیکھیے وہ سعودی عرب کا بہت ہی رہا ہے ایک اپنا مثبت اور حوصلہ افزا دورہ. میں قبل از وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ایسے میں جس طرح عمران نیازی ڈینگے مارتے تھے، میں کوئی اپنا شیخ نہیں بکھیرنا چاہتا. انشاءاللہ موقع آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے منصوبوں کے اوپر یہاں پر سرمایہ کاری ہوگی. اور چین میں جا رہا ہوں. چین پاکستان کا ایک بہت پائیدار دوست ہے، بہت پائیدار دوست ہے. جناب شی جن پنگ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں سیکرٹری جنرل آف کمیونسٹ پارٹی. انہوں نے ان کے دور میں چین نے انقلابی ترقی کی ہے. ان سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور پاکستان کی اور چین کی اقتصادی اور معاشی اور سماجی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ کریں گے. میں انشاءاللہ پر امید ہو کے جا رہا ہوں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اتنا پاپولر ہو رہا ہے، یا کم از کم وہ اپنا بیانیہ اس طرح اپنا بنا رہے ہیں کہ حکومت کو ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے لانا پڑتا ہے. کیا یہ کمزوری نہیں ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے آنا کوئی مناسب قدم تھا؟ دیکھیے کہ عمران نیازی نے افواج پاکستان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے. سننے میری بات ذرا. افواج پاکستان دیکھیے یہ ادارہ ہے پاکستان کی دفاع کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے. اس ادارے کے جوانوں اور افسروں نے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے بیش بہا قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ جنگیں ہوں، چاہے وہ دہشت گردی ہو. اب دیکھیے دہشت گردی کا وہ زمانہ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جب پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پھر دوسرے علاقے دہشت گردوں سے مکمل طور پر یعنی یہ علاقے غیر محفوظ ہو چکے تھے. ہسپتالوں میں بم پڑتے تھے، اسی شہر لاہور میں، دکانوں میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، پشاور میں، آرمی پبلک اسکول، کراچی، کوئٹہ، خود جی ایچ کیو میں. تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہ گئی تھی. تو آپ دیکھیں، اور وہ بھی آپ کو ویڈیو ملی ہوں گی کس طرح دہشت گردوں نے، کس طرح ہمارے بھائی ذرا میں بات کر رہا ہوں، کس طرح ہمارے افسروں کی اور جوانوں کی ان کی تصدیق کی. وہ میں الفاظ میں زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن پھر کس طرح اسی فوج نے، ہماری افواج پاکستان نے کس طرح جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ان دہشت گردوں کے خلاف وہ جنگ لڑی. اور ہزاروں ہمارے نوجوان اور اٹل جوان ہمارے شہید ہوئے، افسر شہید، ان کے بچے شہید ہوئے، عام شہری شہید ہوا، مائیں بہنیں، جرنیل، آپ کا کرنیل، آپ کے بریگیڈیئر، آپ کے سپاہی، لانس نائک،
تو اتنی عظیم قربانیاں دینے والا ایک ادارہ ہو اور اس کے خلاف پھر آپ زہر اگلیں. کیوں؟ صرف کیا کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام ہوا تھا؟ مجھے بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام؟ اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس اب جو حقائق ہوش ربا سامنے آئے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے لیے عمران نیازی نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ناکام بنا دیں اور آپ جتنی مرضی آپ میرے سے آپ اس کی ایکسٹینشن لے لیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک حوالے سے بھی کوئی اخباروں میں تو جیل میں تھا, ایک بڑی وہاں پر ٹینشن پیدا ہوئی تھی. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو کہ غیر پارلیمانی الفاظ اور کسی بھی معاشرے میں وہ الفاظ کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا چاہے جائے کہ اس کو اپنی زبان پہ لے کے آئے, وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا میرے بارے میں کہ تم تو بوٹ پالش کرتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ. اور یہاں پر ایک آئینی ایک کردار ہے پارلیمان کا, اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طریقے سے وہ پیشکش کی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں, اور پھر اس ادارے کے خلاف وہ شخص زہر اپنا اگلتا ہے جس نے اس کو پالا اور پوسا. میں یہ بات بالکل یہ کہہ رہا ہوں, اور جس طرح یہ اقتدار میں آیا اور 4 سال یعنی اس حد تک یہ ادارہ گیا اس کو کامیاب کرانے کے لیے کہ شاید یہ کامیاب ہو جائے اور پاکستان کو بھلا ہو جائے. تمام اس ادارے نے تمام جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بیریئرز ایک طرف کر دیے کہ شاید پاکستان کا یہ بھلا ہو جائے اس آدمی کے ذریعے, اور اس کو ہم وہ سپورٹ دیں جو کہ 75 سال میں کسی کو نہ آج تک ملی, دوبارہ کسی کو ملے گی نہیں. اور میں بالکل ایک لائٹر وین میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملی ہوتی اس کی 20% بھی, تو پھر میاں نواز شریف کی ہم لیڈرشپ میں پاکستان اپنا راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. اور وہ شخص جو کہ پھر چونکہ ایک مکمل طور پر ناکام ہو گئے, اتنے دھکے لگانے کے باوجود بھی, یعنی ایک دھکا سٹارٹ گاڑی بھی ہوتی ہے نا, اس کو آپ دھکے لگائیں تو وہ تھوڑی دیر وہ سٹر کر کے چل پڑتی ہے, مگر یہ تو یعنی دھکا لگانے کے بعد بھی یہ گاڑی نہیں چلی. اور آج وہ اپنی ذات کے لیے ادارے کو متون کرے اور سپہ سالار کو اس بات پر متون کرے اور ان کو یہ کہے کہ جناب یہ اپنا کبھی بیان دلوائے ان سے گل سے, اپنا کبھی بیان دلوائیں اپنا کسی اور سے, کبھی بیان دلوائیں سواتی سے, اور ادارے کو گھٹیا ترین الفاظ میں متون کرے. تو کیا کوئی آدمی اس کو ایک ہوش مند پاکستانی برداشت کر سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ خاندانوں تک چلے جانا, یعنی چلو ایک فرد کو آپ اٹیک کریں, ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کو آپ نہ بخشیں. یہ تو کسی کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا. کوئی جو ڈین ہوتی ہے وہ بھی 3 گھر چھوڑ کے وہ حملہ کرتی ہے. آپ کے اوپر تو اتنے احسانات ہیں کہ اگر آپ ساری عمر بھی اپنے اس ادارے کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو شاید وہ آپ شکریہ ادا نہیں کر سکیں, کیونکہ اس ادارے نے آپ کو پالا پوسا اور پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ پیلے, باہر سے پیسے لا کے دیے, سعودی عرب سے, چائنا سے, قطر سے جا کے منتیں کی, اور ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا کہ شاید پاکستان کو بھلا ہو جائے. چونکہ یہ شخص ناکام ہو گیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, اس کو غیر آئینی طریقہ اختیار یہ کیا کہ آپ کو میں جو مرضی آپ ایکسٹینشن لے لیں, اس کو ناکام کر دیں. جب وہ نہیں مانے تو پھر غدار اور میر جعفر اور میر صادق, تو پھر DGI انہوں نے مجھ سے اجازت لی, مجھ سے باقاعدہ مجھ سے پوچھا کہ جی یہ ہمارے ادارے پر اب بہت شدید الزامات لگ رہے ہیں, اور یہ ان کا DGI ان واقعات کا شاہد نہیں ہے جن کا میں ہوں, تو مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے کہ میں ان کا جواب دوں ایک محتاط انداز میں. اور انہوں نے انتہائی محتاط کرسپ انداز میں اس کا جواب بھی دیا اور دفاع بھی کیا. مجھے بتائیں کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے اگر پاکستان کی بہترین مفاد میں اگر عمران نیازی کو بطور وزیر اعظم
فل سپورٹ دی، بلکہ ایکسٹرا سپورٹ دی، بلکہ سپر سپورٹ دی تاکہ پاکستان کا کوئی بھلا ہو جائے، تو وہ کیا اس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی چلو ہم اگر ملک کی خیر ہو جائے گی تو ایک ملک کا بھلا ہو جائے گا تو ایک نام یاد رکھا جائے گا کہ ہاں جی، جس طرح نواز شریف نے اپنا ہندوستان کے 5 دھماکوں کے جواب میں اور امریکہ کی 5 ارب ڈالر کی جو پیشکش تھی اس کو بڑے اچھے انداز میں ٹھکرا کر پاکستان کا جو وسیع تر مفاد تھا نواز شریف نے اس کو قربان نہیں ہونے دیا، تو انہوں نے بھی اس ادارے نے، اس کے سپہ سالار نے یہی سوچا ہوگا نا کہ بھئی ہم چلو اس کو ہم سپورٹ کریں، پاکستان کی حالت بدل جائے۔ حالت تو غیر ہو گئی، حالت غیر ہو گئی پاکستان کی، اور پھر جو آئینی جو ایک عمل ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طور پر کرنے کے لیے پیشکش کرنا، تو اگر ڈی جی آئی ایس آئی نے باقاعدہ وزیر اعظم جس کے اپنا وہ قانون ان کے انڈر ہیں اجازت دے کر اس کا جواب دیا، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ قربانیاں یہ فوج دے، ان کے بچے، ان کے جو لسبیلا میں جو واقعہ ہوا، اور وہ جو کو کمانڈر جو ان کے ساتھ ساتھی شہید ہوئے، کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹرول نے کیا کیا؟ ان شہیدوں کا انہوں نے ان کی تصدیق کی، ان کے خلاف الزامات لگائے، اور یہ کہا کہ اپنا شہید کی ہمیں کوئی پرواہ، یہ ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے تھا۔ مجھے بتائیں، کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اسامی مر جانا۔ بھائی یہ وہ فوج ہے، یہ فوج پاکستان کے 22 کروڑ افواج کے لوگوں کے لیے اپنا خون دے رہی ہے، پہاڑوں پر، میدانوں پر، اپنا وہاں پر نارتھ وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان کو کس نے خالی کرایا؟ اب شمالی وزیرستان کو کس نے خالی کرایا؟ آپ کے سوات کو کس نے خالی کرایا؟ وہ ہزاروں لوگوں کو شہید کروا کے خالی کروایا۔ یہ پھر کہا جائے یہ تو ان کا ڈیوٹی تھی، وہ ڈیوٹی بالکل تھی، جانوں پر اپنے کھیل کر یہ ادا کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاندان بچ جانے، ملک بچ جانا، اس سے بڑی اور اپنا کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس ادارے کو آپ متون کریں اب صرف اپنی ذات کی سامنے رکھ کر۔ اور پھر ہندوستان نے کیا کیا؟ کل جو ہندوستان نے پاکستان کا جو اپنا جو مذاق اڑایا ہے اور کہا کہ ہمیں تو اور کچھ، عمران خان واہ واہ واہ، اس نے ڈی جی آئی ایس آئی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بتائیے، یعنی آج ہندوستان یعنی بغلے بجا رہا ہے عمران نیازی کے اس جو اس نے کل باتیں کہی ہیں، اور اپنا نے کہا کہ ہمیں تو کچھ، یہ تو ہمارا لیڈر بن گیا، ہیرو ہے ہمارا۔ یعنی دشمن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے اس کو اوپر رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں سیاست میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان نیازی کے اس بلنڈر اور گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ، یہ میرا ایمان ہے بالکل۔ جو وطن کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے، جو وطن کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے، جو شہیدوں کے خون کو اس کا احترام نہیں کرنا جانتا، ان کو وہ متون کرتا ہے، وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا اپنے انداز میں، وہ قرآن کریم میں کہتا ہے، پھر میں اپنے وقت پر میں ہر چیز کا میں حساب لیتا ہوں۔ سر میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کے دنوں میں ہمارا ایک میجر کنسرن جو ہے وہ لانگ مارچ ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کا پرامن احتجاج، آپ کا حق ہے، آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہو، لیکن ایک وہ چیز جس سے ایک ملک کی معیشت بھی برباد ہو رہی ہے، لوگوں کا وقت بھی برباد ہو رہا ہے، ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، ان کو لے جا کر روڈ پہ بٹھا دینا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ اور دوسرا، اس حوالے سے حکومت کے کیا اقدامات ہیں؟ میں آپ کو سوال آپ کا بڑا ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں۔ جب عمران نیازی 2014 میں جب وہ باز نہ آیا کہ میں نے دھرنے سے نہیں ہٹنا، میں چینی سفیر کو میں ملا، وہ مجھے رات کو 11 بجے ملنے آئے، چینی سفیر جو اس وقت تھے۔ انہوں نے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں اسلام آباد میں انہوں نے مجھے کہا کہ چیف منسٹر ہم نے بہت کوشش کی ہے، اب مجھے ابھی چائنا سے مجھے اپنا میسج ملا کہ وہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے۔ میرے اوسان خطا ہو گئے، اس لیے نہیں کہ وہ ہماری گورنمنٹ کے، وہ تو پاکستان کے مہمان بن کے آ رہے تھے، شی جن پنگ، اور بڑے اربوں ڈالر کے معاہدے سائن ہونے تھے۔ میں نے جا کے وزیر اعظم کو بتایا، وہ بہت، وزیر اعظم ایک سکتے میں آ گئے۔ آج تاریخ پھر دوہرا، میں اب چین جا رہا ہوں، اور یہ اپنا میں
دھرنا لے کے آ رہے ہیں. کس کا فائدہ اور کس کا بھلا؟ ہندوستان کا جو میں نے ایسپیکٹ میں نے بتا دیا آپ کو، وہ میں نے بتا دیا آپ کو. لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو آپ مجبور اور لاچار کر رہے ہیں. یعنی اس سیلاب میں نے اپنا کس کی منت نہیں کی. فارن منسٹر آف پاکستان بلاول بھٹو نے کس کی منت نہیں کی. اوروں نے ہمارے جو میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو افواج کے جو زعماء ہیں سپہ سالار، انہوں نے بھی جا کے ایفرٹس کی کہ ہمیں فنڈز دیں آپ، اور ہم پاکستان کی ضرورت ہے. اور ہمیں کتنا ملا ہے اور کتنا ملنا چاہیے یہ ایک علیحدہ سوال ہے. میں آپ کو جواب دے چکا ہوں. منتیں کی ہم نے، منتیں کی ہیں بخدا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں فنڈز چاہیے. اور جنرل اسمبلی کے جنرل سیکرٹری آئے، کمال کی انہوں نے یہاں باتیں کی انٹونیو گوٹیرس نے. لیکن ان کا تو باقی ممالک پر ان کا جو اثر ہے وہ تو جتنا ہے وہ اتنا ہی ہے نا. وہ تو ممالک نے فیصلہ کرنا ہے. 30 ارب 40 ارب ڈالر کی کا لاس ہو گیا ہماری معاش کو ان سیلابوں سے. اور اس سے پہلے جو 4 سال جو کھلواڑ کھیلا گیا اس نے تباہی کر دی. اب جو آپ کو ہر چیز رہ گئی ہے جو تباہ نہیں ہوئی تھی، اب آپ تباہ کرنے جاتے ہیں. جب میں چین جا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ سوچ لیں، یہ سوچ لیں. یہ تاریخ دوبارہ اپنے عمل کو دبا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یو میک اے مسٹیک ونس ٹوائس، تیسری مرتبہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ وہ چین کیا سوچ رہا ہوگا، چینی زعما کیا سوچ رہے ہوں گے. یہ آ رہا ہے ہمارے پاس اور وہاں پر جا رہے ہیں جناب لاؤ لشکر لے کے، اور صوبہ پنجاب اور کے پی ساتھ ملا ہوا ہے. یہ وفاق، یہ کس کے خلاف حملہ ور ہو رہے ہیں؟ وفاق کے خلاف، جو علامت ہے ہماری اپنا پاکستان کی وحدت کی، وفاق کی، یکجہتی کی، ہماری یکسوئی کی، ہماری محبت اور 22 کروڑ عوام کے آپس میں جو ہمارا بھائی چارہ ہے، ایک چارٹر ہے، ایک سوشل ایگریمنٹ ہے، ایک آئین ہے، اس کو تباہ کر رہے ہیں، اس پر حملہ ور ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کبھی اور اس سے بڑی ایک سازش پاکستان کے خلاف ہو نہیں سکتی. یا تو ہونا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں ایک بڑا خطا کار انسان ہوں، میں بہت ہی خطا کار انسان ہوں. یا تو ہونا کہ میں نے اپنی تمام انسانی کمزوریوں کے باوجود نواز شریف کی قیادت میں اور اس کی سپرویژن میں نے پنجاب میں خدمت نہ کی ہو. تب تو آپ کہیں کہ تم کیا ہمارے سامنے بھاشن دے رہے، جاؤ اپنا گھر جا کے کام کرو. اگر تو میں نے 12 سالوں میں یہاں پر خدمت کی ہے اور یہاں پر 6 مہینے میں یعنی پہاڑ نما جو مسائل ہیں وہ اپنے جو ہمارے جو زعما ہیں، اپنا جو اس مخلوط حکومت ان کے ساتھ مل کر اس کو ہم اپنا اس چیلنج کو قبول کر کے ہمت کے ساتھ اور اللہ کی اپنا مہربانی سے اس کو کوشش کر رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور اس قوم کا بھلا کرنے کے لیے. آپ لاؤ لشکر لے کے آ گئے اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو پوری نہیں ہوئی. یہ ہے وہ معاملہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ معاملہ ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے بالکل. کیا اکانومی کے فرنٹ پہ کوئی اچھی خبریں دینے کے لیے ہمارے پاس ہیں، یا ہم اسی طرح بتاتے رہیں گے کہ پچھلی حکومت نے بہت بڑا غرق کر دیا تھا تو مشکل حالات ہیں اور قربانی دینی پڑے گی اور یہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے، ہمیں 6 ماہ ہوئے ہیں آئے، اور حالات جن سے ہمیں واسطہ پڑا اور قوم کو واسطہ پڑا وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ وقت کا ضیاع ہے، سب جان. لیکن کوشش پوری ہے، پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بدل دے. دیکھیں، کامیاب ہوتے نہیں ہوتے سب اس کے ہاتھ میں ہیں. لیکن میں آپ کو اپنی اس مالک جس کے قبضے میں ہماری جان، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کسی اور ہمارے ساتھی جو زعما ہیں کسی قسم کی کوشش سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. دن رات ایک کر رہے ہیں اور کریں گے، خون پسینہ بہائیں گے. باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں. میں نے سنا ہے کہ اپنا آڈیو آئی جس میں ایک آپ کو وہ کون ہے، گنڈا پور، کیا نام ان کا، انہوں نے کو گفتگو کریں کہ اپنا اسلحہ اور بندوقیں اسلام آباد، پنڈی، فلاں جگہ پہنچا دو. اب بتائیے، اس کے بعد کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جس کو پھر یہ شبہ رہے کہ یہ کوئی خونی مارچ نہیں ہے، یہ کوئی بڑا محبت بکھیرنے والا مارچ ہے. بتائیے ذرا، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کسی بات کی؟ آرمی چیف صاحب نے ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے بھی کہا، اس پریس کانفرنس میں بھی بات ہوئی کہ پاکستان کی فوج سیاست میں ملوث نہیں ہوگی، یہ فیصلہ کر لیا گیا. ابھی آپ نے کہا کہ جس کو پال پوس کے بڑا کیا، تو جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا اور پورا زور لگایا، اچھا پورا زور لگا دیا کہ جناب یہ کامیاب ہو جائے. تو کیا میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اس کو کچھ سمجھیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ
وہ کیا سوچ تھی ادارے کی وہ تو وہ جانتے ہیں، لیکن انہوں کو سپاہ پوچھو سالار نا۔ نے اپنی پوری آپ کوشش ان کی سے میرا خلوص سوال کے ہے، ساتھ کہ بھئی آپ یہ کامیاب ہو جائے تو پاکستان کا جو قسمت بدل جائے گی، یہ تھی ان کی سوچ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے۔ نہیں، اب انہوں نے کہا ہے کہ اے پولیٹیکل اپنا ہوں گے رہیں گے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے کہ کل کیا ہونا ہے وہ تو میں اور آپ تو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اگر وہ اے پولیٹیکل انہوں نے ہونے کی انہیں آج نہیں، وہ 6 مہینے سے ہم سن رہے ہیں کہ ہم ابھی اے پولیٹیکل نہ ہو اور ہم مداخلت نہیں کریں گے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھی بات کو ہمیں سراہنا چاہیے، نہ کہ اس کو کسی وجہ سے ہم کیڑے نکالیں۔ سر وہ گھڑی چوری کی جڑی خبر ہے نا، وہ سر اس بندے نے دی ہے، وہ امداد سومرو نے۔ اچھا سر ہی از دا مین۔ وہ یہ بھی دس دو کہ چوری کس ٹائم تے ہوئی سی تے اپنا اور کس طرح ہوئی، یہ بھی دس دو جی۔ بالکل انہوں نے خبر دی تھی۔ اچھا ایسے ہی اوکے ویسے سر انہوں نے کیا کہ ساری گھڑی واپس کرو؟ دے وہ گھڑی دونوں کو پہنچ گئی۔ جی جی نہیں، مجھے بھی تحفہ ملا ہے الحمدللہ، اور وہ اس گھڑی سے زیادہ مہنگا ہے۔ تو سر وہ آپ نے جمع کرا دیا سر؟ نہیں، وہ اس کی نمائش ہوتی ہے، آپ گزریں راہداریوں سے وزیر اعظم ہاؤس کی تو اس میں لگی ہوئی ہیں گھڑیاں، اس میں لگی ہوئی۔ السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب۔ علی اگر انہوں نے گھڑی بیچ کے تو پیسہ قومی خزانے میں جمع کرایا ہوتا نا، تو میں پھر کہتا کہ چلو وہ بھی کہیں گے ہمارے جو مربی دوست ہیں کہ اچھا انہوں نے بیچی ہے اور قوم کی کسی بیوہ یتیم کی یہ پیسہ کام آ جائے گا، تو میں اس کو سراہتا۔ یہ خرید کر بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے اور پھر کہنا کہ میں بڑا امین اور صادق ہوں۔ توبہ، اتنا جھوٹا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، میں آپ کو بتاؤں، اس سے بڑا جھوٹا آدمی، یہ جھوٹوں کا آئی جی نکلا بالکل۔ پرائم منسٹر صاحب، میرا نام محسن بھٹی ہے۔ جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ ڈیل فائنل ہو رہی تھی، ہماری پیکج فائنل ہونا تھا، تو جس طرح کے پی کے وزیر خزانہ نے جس طرح ای میل وہاں پہ کی تھی، اور یہاں پہ پنجاب کے وزیر خزانہ کو بھی ورغلایا گیا تھا، اسے کہا تھا کہ آپ بھی کریں، اور جس طرح ابھی اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جب سیلاب کے لیے پاکستان کے دورے پہ آئے تو ان کو کچھ 600 کے قریب ای میل گئیں کہ آپ اس پہ پاکستان کے لیے کوئی امداد کا اعلان نہ کریں۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ قومی اہمیت کے، جہاں پورے قوم کی کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، اس پہ اگر کوئی اس طرح کی ای میل کرے یا سازش کرے تو اس کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک چیز۔ دوسری، سر آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ سوشل میڈیا میں ظاہر ہے آپ بھی اس طرح یوز نہیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے میں شروع ہو گیا ہوں۔ اب شروع ہو گیا، تو اسی طرح جو آپ کی جماعت ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے استعمال میں اتنا پیچھے ہے کہ آپ کی جو مخالف سیاسی جماعت ہے اس کی طرف سے اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ ہوتی ہے۔ جی آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں۔ اور تیسرا سر آخری، کہ سولر پینل جو ہیں اس پہ حکومت سوچ رہی ہے کہ جنہوں نے اربوں روپے لگا کے عوام نے سولر پینل لگوائے ہیں، سولر سسٹم لگوایا، ان سے 19 روپے 32 پیسے کی بجائے اب 9 روپے فی یونٹ بجلی لیں گے اور ان کو مہنگی ترین دیں گے۔ تو جن لوگوں نے اتنے اربوں روپے لگا دیے ہیں ان پہ ذرا رحم کیا جائے۔ جی ایسا نہیں ہے۔ سولر کے پہلے بتا دوں، جنہوں نے سولر پینل لگائے وہ تو اپنے استعمال کے لیے لگائیں، ان کو تو اپنا بجلی سن لینا۔ آپ نے اگر لیٹ سے سولر پینل لگایا ہے اپنے گھر میں، آپ کو 4 روپے پڑ رہا ہے یا 5 روپے پڑ رہا ہے، تو آپ کو کاسٹ ہے نا۔ آپ بات کر رہے ہیں اپنے نیٹ میٹرنگ کی، کہ جب آپ کے پاس فالتو بجلی ہوتی ہے سولر کی، تو جب آپ حکومت کو بیچتے ہیں اس کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ ایک ایشو ہے، لیکن جو آپ خود استعمال کر رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ کی بنائی ہوئی بجلی تو بہت سستی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے تسلیم کر لی کہ واقعی ہم سوشل میڈیا میں پیچھے ہیں اور ہمیں اپنی اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک بات، 2 باتیں میں اور عرض کر دوں کہ یہ دھرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنہوں نے کہا تھا کہ قبریں کھود لی گئی ہیں اور پی ٹی وی پہ قبضہ کر لو، پارلیمنٹ پہ ہم حملہ کر لو۔ اب بھی وہی سزائیں نظر آ رہی ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عمران نیازی کا سب سے بڑا جو ڈاکہ ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، 50 ارب۔ یہ آپ گھڑیوں کی بات کرتے ہیں، وہ تو پاکستانی قوم کی توہین کی گئی۔ ہمیں وہ برادر ممالک جنہوں نے تحفے دیے ان تحفوں کی توہین کی گئی، ان کی توہین کی گئی۔
وہ بہت بڑا ایک جرم تھا جب انہوں نے بیچ دیا. مگر جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ ہے حمزہ, جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ اس سے بڑا ڈاکہ تاریخ میں نہیں پڑا. جو برطانیہ میں مشہور زمانہ یا بدنام زمانہ جو ٹرین رابری تھی 1960 کی, وہ دنیا میں اس کا ذکر ہوا تھا اور آج تک چلتا ہے, کتابوں میں پڑھیں آپ. یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے, یہ 50 ارب ڈاکہ, اس سے بڑا ڈاکہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں پڑا. تو وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ جناب وہ گھڑی ہے تو وہ اپنا یہ ہے, یہ 50 ارب کا ڈاکہ ہے, 50 ارب کا ڈاکہ. قانون اپنا راستہ لے گا. میں عمران خان نیازی کی طرح نہیں ہوں کہ شہباز شریف کو پکڑ کے اندر کرو, مریم نواز کو پکڑ کے اندر کرو, خواجہ سعد رفیق کو پکڑ کے اندر کرو, اس کو رانا ثناء کو پکڑ کے اندر کرو, نواز شریف کو گرفتار کرو, حمزہ شہباز کو گرفتار کرو, خواجہ آصف. میں ان میں نہیں ہوں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن کا یہ زمانہ ہے, آپ لوگوں کا مقابلہ ڈس انفارمیشن کے ساتھ ہے جو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر کھیلا جاتا ہے. وہ میں تسلیم کرتا ہوں. سر تسلیم کرنا بہت اچھی بات ہے, میں مانتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہ تو پریس کانفرنسز کر سکتی ہیں, نہ آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کر سکتی ہیں. کئی برسوں کی محنت ہے, ویسے تو 75 سالوں کی محنت ہے سر ایک خاص ذہن سازی میں. یہاں پر پرو پیپل اور پرو ڈیموکریٹک سوچ کو بنانے کی ضرورت ہے, جو ہمارے کریکولم میں بھی اس طرح سے شامل نہیں ہے. اور نہ ہی یہ اچھی بات ہے آپ نے آج اس میڈیم کے لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے, تو اس میڈیم کے لوگ ہی ایڈوکیسی جرنلزم کر رہے ہیں, ان کی جانب بھی توجہ دیں. درست بات آپ کی, اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کان کھول کر سن لو. تو سر کیا کوئی عدالت سو موٹو بھی نہیں لے گی؟ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اس کنٹری کے, اگر کوئی شخص اداروں کے خلاف اس طرح سے زبان استعمال کر رہا ہے تو ایک عام شہری یہ بات یہ کر رہا ہے کہ کیوں گرفتاری نہیں ہوتی؟ سر اگر میں یہ کرتا تو شاید میں 24 گھنٹے کے اندر گرفتار ہو جاتا. گزارش یہ ہے کہ کان کھول کے سن لو, اپنا فلاں نے یہ کر لو. یہ ان لوگوں کو یا اس ادارے کو اس طرح مخاطب کر رہا ہے جس نے اس قوم کے کروڑوں ماؤں اور بیٹوں اور بیٹیوں کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے اپنے خون سے قربانیاں دی ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص جس میں ذرا سی عقل اور خوف خدا ہو, وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا چہ جائے کہ ایک ایسا آدمی جو ان کے احسانوں میں دبا ہوا ہو, احسانوں میں دبا ہوا ہو. میں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کہ ایک نئی بحث چھڑ جائے. میں یہ کہوں گا ان کے احسانوں میں دبا ہوا ہو. خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جو بندے کا احسان نہیں مانتا وہ میرا کیا احسان مانے گا. یہ احسان فراموش شخص ہے, یہ موسن کش ہے, موسن کش. کچھ پی ٹی آئی کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی لانگ مارچ ہے اس کا آخری مقام اسلام آباد کی جگہ راول پنڈی بھی ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کی حکومت کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی شراکت کی حکومت یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نیازی سے اس سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اس سے کچھ بعید نہیں ہے, کیونکہ وہ بدقسمتی سے وہ ایک اپنی ذات اور انا میں وہ اس میں رہتا ہے. اس کی سوچ اپنی ذات سے اوپر نہیں ہے. اس کی خواہش, جو کسی کی خواہش کو وہ قربان کر دے گا. دیکھیے کہ ایسے اپنے مربی دوستوں کو جنہوں نے برے وقت میں اس کے تمام کشتیاں جلا کے اس کا ساتھ دیا, ان کو اس نے وہاں پر پہنچایا جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا موسن کش, وہ غلط نہیں ہے. تو لیکن اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی غیر آئینی, غیر قانونی, اسلام آباد میں اپنا جو ریڈ زون میں اس میں داخل ہونے کی یا پنڈی کی طرف بڑھنے کی, تو یہ اس کی کوشش کو قانون کے ذریعے بری طرح ناکام بنائیں گے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا چین کی طرز پر ہم نے اپنے ڈیجیٹل سسٹم کو ایسا مضبوط کرنا ہے یا نہیں کرنا کہ ہمارا اسٹیٹ اونڈ ڈیجیٹل سسٹم ہو جس پر اسٹیٹ کی ساری چیز آ رہی ہو, اسٹیٹ کا بیانیہ آ رہا ہو, اسٹیٹ کے بارے میں ساری بات کی جا رہی ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ مثبت جو پاکستان کا امیج ہے اس پر بات کی جائے. آپ
काइंडली एक स्टेट ओन डिजिटल सेटअप काइंडली ले आएं, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है जिसके हाथ में मोबाइल है और पाकिस्तान का दुनिया में 9.5 घंटे और पाकिस्तान में 12.5 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है, तो आप भी उनको सिखा सकें। और आप चूँकि अवामी खिदमतगार के तौर पर जाने जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए और अवाम के लिए, आपने एक स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप का प्रोजेक्ट बहुत, मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ की जानी चाहिए, कम है जितने भी, और अवाम के लिए आपने रोटी का प्रोजेक्ट। अब आप फेडरल में हैं, खुदारा कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए स्टूडेंट्स के लिए भी और अवाम के लिए भी जिसे रहते दिनों तक याद रखा जाए। सर अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मरियम इकराम। सर बेसिकली सोशल मीडिया पर एक अच्छी पहचान है मेरी, लोग जानते हैं, और जब से मेरे ख्याल से होश संभाली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में ही सुना है और बोला भी है। आपके काम हमेशा हमें नज़र भी आए हैं, जिनमें से हमारी मोटरवे भी है, हमारी मेट्रो भी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बाकी पार्टीज़ में इसको कहा कि ये काम की नहीं है, बट मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि लोगों के काम आती हैं वो। इमरान खान साहब ने 3-3.5 साल हुकूमत की, मगर हम जिस सैलरी में गुजारा करते थे उस सैलरी में गुजारा ना हो पाया और उसको अभी तक भुगत रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब दोबारा इक़्तिदार में आई, ख्वाहिशात थी, बहुत सी होप्स थी कि शायद अब हमारे लिए कुछ तब्दीली आएगी, वाकई ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोबारा से आकर दोबारा कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करेगी। यहाँ पे बहुत से सवाल किए गए, मगर यहाँ पर सवाल उस गरीब के लिए नहीं किया गया। यहाँ पे 22 करोड़ की आवाम की बात की जा रही है, मगर यहाँ पर पेट्रोल, घी, आटा, चीनी बिल कोई बात नहीं कर रहा। हम इतने बेबस हैं सर, हम इतने बेबस हैं कि हमारे ऊपर सिर्फ थोपा जाता है कि ये आपने करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करेंगे भी, मगर हमें आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग गरीब आदमी के लिए क्या करती नज़र आएगी? बहुत अच्छा सवाल किया। और देखिए कि हम 6 महीने से एक चैलेंज से दूसरे चैलेंज, तीसरे चैलेंज पे, लेकिन आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोलर के ऊपर बिजली बनाने के लिए एक बड़ी जामे पॉलिसी बनाई। सऊदी अरब में हम गया, अब हमारा वक्त जा रहा है, चाइना में हम बात करेंगे, और इसी तरीके से ज़रूरी जो हमारा जो किसान के लिए पैकेज है वो भी इंशाल्लाह अपना उसके वो तैयार है, वो हम एक आध दिन में उसको भी अनाउंस करेंगे। नौजवानों के लिए भी जो इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर गरीब की, तालिब इल्म की, मज़दूर की, बेवा की, यतीम की, अस्पतालों की बात होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। और यहाँ पर एक जो गुफ्तगू है बिल्कुल वो सुकुड़ के रह गई है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। और इंशाअल्लाह देखें पूरी कोशिश है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में नजर आएगी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और उसके बाद एक कमेंट छोटा सा और उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे। पहली चीज़ तो सर ये है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नैरेटिव बिल्डिंग की यहाँ पर बहुत बात हुई। आपने हिटलर साहब का नाम लिया था, जो दूसरी सियासी जमातें थी ना, उन्होंने कंप्लीटली सीड कर दी। हिटलर कहा जी जी, मैं साहब कह रहा हूँ। तो वो उन्होंने पूरी तरह से ना सीड कर दी थी स्पेस मुकम्मल तौर पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही है, आपने भी इमरान खान साहब के आपकी ज़ात पर लगाए हुए 4-5 इल्ज़ामात आपने दोहराए हैं। एक तो पहली बात ये कि आप ये दोहराना, उसका सबूत कोई नहीं है, मैंने ये कहा। लेकिन आप दोहराना छोड़ दीजिए, आप ये ना कहें कि उन्होंने मुझे ये कहा। ठीक। दूसरी चीज़ सर ये है कि एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी की भी बात हुई, अभी उन्होंने बहन ने हमारी बात की पैसों के हवाले से, बहुत महंगाई के हवाले से। जनरल बाजवा साहब ने कुछ अरसा पहले एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की और इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए अगर हम थोड़े से ताल्लुकात बेहतर करें तो उससे फ़ायदा हो सकता है। क्या इस तरह की कोई इरादा है हुकूमत का? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शर्त है ना कि हिंदुस्तान भी ताली 2 हाथों से बजती है। अगर वो भी संजीदगी के साथ जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनके जो हकूक़ हैं उनकी पामाली हो रही है, और दिन रात कश्मीर की वादी में उनके मासूमों का खून बहता है, अगर उसके ऊपर वो बात नहीं करेंगे तो फिर बाकी चीज़ जो है बेमानी रह जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लड़ाई जंग का कोई वक्त नहीं, कोई ज़माना नहीं। यही मैं हिंदुस्तान को अपनी पब्लिक स्टेटमेंट में कहता हूँ, आएँ मेज़ पे बैठें। अभी सऊदी अरब में था, मैंने फरमानवा से मैंने कहा कि कश्मीर का मसला है, हिंदुस्तान अगर वो बैठ के उस पर बात करे तो आप इसमें अगर रोल अदा करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की यूट्यूबर से गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान न्याज़ी को अपनी अना और घमंड मुल्क के मफाद से ज़्यादा अजीज़ है। माजी में भी PTI के धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मनसूख हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाने के लिए इंतशार की सियासत को ख़त्म करना होगा। सियासी और माशी इस्तेहकाम तभी होगा जब मुल्क अपना
سیاسی انتشار نہیں ہوگا ملک میں اور ملک اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔